السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب کے اوپر آج کل ایک مختلف قسم کی تنقید ہو رہی ہے. پالیسیاں اپنی جگہ, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ایسی جگہ لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے لوگ زیادہ وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں, ملیٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں, پالیسیز میں بیلنس نہیں ہے. طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو, طالبان کا دفتر کھولنے کی بات ہو تو عمران خان صاحب کی پالیسی سمجھ سے باہر ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس قسم کی باتوں پر ان کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں کہ بڑے جذباتی فیصلے بھی ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ان کے پیچھے چلنے والا ہے وہ بڑا ملیٹنٹ اور جذباتی ہوتا جا رہا ہے, اور بڑا غصے میں سوشل میڈیا پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اس چیز کو, اس سے ڈنڈے اٹھائے ہوئے. کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. شاہ زیب خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. Would you want to set it up? Would you really think کہ عمران خان کی وجہ سے ملیٹنٹ ہو گئی ہے تحریک انصاف؟ ملیٹنٹ زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے. ہمیں ایک ایسی جماعت نظر آتی تھی الیکشن سے پہلے, جو کہ آپ کراچی میں دیکھیں تو ان کا ایک یہ پوسچر تھا کہ ہم ہر مافیا کے خلاف کھڑے ہیں اور تھرو ووٹ پاور کھڑے ہیں یا پھر پیسفل پروٹیسٹ کھڑے ہیں, چاہے وہ کرپشن کرنے والی مافیا ہو, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرنے والی مافیا ہو, چاہے وہ الیکشنز میں ریگنگ کرنے والی مافیا ہو. لاہور آپ دیکھ لیں, پڑھا لکھا کراؤڈ زبردست قسم کا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے, اور اگر سڑکوں پر آتا ہے تو بڑا پیسفل قسم کا پروٹیسٹ کرتا ہے, چاہے اس کو کتنی دھمکیاں دی جا رہی ہوں. اس کے باوجود کراچی میں تین تلوار پر بھی وہ پروٹیسٹ کرتا ہے, اور تین تلوار پر بھی بڑا پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرتا ہے, اور پھر ووٹ کی طاقت 75 لاکھ ووٹ دیتا ہے عمران خان کو. اب جو نظر آ رہا ہے ہمیں, وہ قطعی طور پر یہ وہ سین نہیں ہے جو کہ عمران خان کے ورکر میں نظر آنے چاہیے, کہ ڈنڈے لے کے دوڑے, ڈرائیورز کے گریبان پھاڑ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی فائرنگ ہو رہی ہے, میڈیا دکھا رہا ہے کہ جی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ورکر, کیونکہ وہاں پر کوئی لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے. لیڈرشپ اس دن جلسے میں موجود تھی, اس کے بعد کوئی لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی. میں اپنے شوز میں بھی, آپ کو بھی میں نے دیکھا, آپ یہ بات کرتے رہے کہ میاں صاحب کہتے کچھ تھے, میاں صاحب کی مادی کی چیزیں ہم نے دکھائی ہیں, ڈرونز کے خلاف, نیٹو سپلائی کے خلاف ان کا بڑا تگڑا موقف تھا, وہ موقف اب نہیں نظر آ رہا. اب پرویز رشید صاحب اس موقف کو کوالیفائی کرتے ہیں, کہہ کہ جی ٹھیک ہے ڈرون بند ہونے چاہیے, مگر یہ دہشت گرد بھی ہمارے ملک سے نہیں آپریٹ ہونے چاہیے. اب کوالیفائی ہو گیا ہے. مگر اگر مرکزی حکومت کچھ نہیں کر رہی تو تحریک انصاف نے یہ تو نہیں نا توقع رکھتے کہ تحریک انصاف کچھ کرے گی تو یہ کرے گی. بہت سارے دوسرے راستے ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس صوبے کی حکومت موجود ہے. آپ کو پرابلم ان کی سپلائی لائن روکنے سے ہے, یا آپ کو پرابلم اس بات سے ہے کہ وہ گربان کیوں پکڑتے ہیں؟ طریقہ کار پر ہے. دیکھیں نا, بالکل ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, سب کا کنسنسس ہے. آپ نے خان صاحب سے سوال کیا, آپ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا میں خان صاحب کے ساتھ, آپ نے کہا کہ اگر نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سپلائی بند کر دیں گے. آپ نے کہا کہ اگر سپلائی کے بعد بھی ڈرون ہوتے رہے تو کیا کریں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا سپلائی بند کرنا, تو سپلائی بند کرنا بالکل کریں خان صاحب. خان صاحب کا موقف رہا, اس پر ووٹ لے کے آئیں, مگر اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ کارکنوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑائیں اور وہ لیڈر لیس کارکن ہو, کبھی آپس میں لڑیں, کبھی ڈرائیوروں سے لڑیں. اسد عمر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں آپ کے ورکر؟ ہمیں سوشل میڈیا میں تو گالیاں روز پڑتی ہیں, چلیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن فیلڈ میں بھی میں ملیٹنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں جو بڑا جذباتی کارکن ہوتا ہے, جالا کہا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے کارکن کو, تحریک انصاف کا کارکن بھی اس قسم کا ہوتا جا رہا ہے, آپ کا خیال؟ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ ہمیشہ ایک جذباتی جذبہ رکھنے والا کارکن رہا ہے. وہ بہت خاموش طبع اور چپ کر کے بات کو ماننے والا تو کارکن کبھی بھی نہیں رہا ہے, اور یہ پارٹی کا کلچر بھی یہی ہے, اور یہ پارٹی کی ایک بہترین خصوصیات میں سے ایک ایسی ہے کہ کارکن جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ اس کے سامنے جواب دہ ہے. اور اگر آپ کبھی دیکھ لیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عمران خان کو بھی اپنے فالوز کے ساتھ. میں آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری سنا دوں, اسلام آباد کا ہے, الیکشن سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا, اس نے اپنا نام بتایا, ہماری یوتھ کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ جی یہ میرا نام ہے, اور خان صاحب آپ یہ جو وعدے کر رہے ہیں تمام عوام کے ساتھ, آپ واقعی میں ان کو پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں خان صاحب, اگر آپ نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا تو آپ کے خلاف سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ تو ایک کیریکٹر ہے, ایک اس کی خصوصیت ہے تحریک انصاف کے کارکن کی. جہاں تک ملیٹنسی کا تعلق ہے, اس میں ایک دو واقعے کی بنیاد کے اوپر شاہ زیب میرے خیال میں تھوڑی سی
ایگزیجریشن کا استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کا موقف اس کے پاس بالکل کلیئر ہے۔ خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر اس کے اوپر بیان بھی دے چکے ہیں کہ اگر کسی نے بھی اس کے اندر کسی کے خلاف تشدد استعمال کیا، جو کہ بہت سیریس نوعیت کا نہیں تھا پاکستان کے لحاظ سے، یہ کہنا پڑے گا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ قانون کے خلاف تھا اور اس کے قانون کے مطابق اس کے، لیکن اسد عمر صاحب قانون کے خلاف تو ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کا ورکر کسی گاڑی کو روک کے اس کا پیپر چیک نہیں کر سکتا، یہ غیر قانونی ہے، لیکن آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن چلے اس کی وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ کیا آپ نے جب سپلائی لائن بند کر رکھی ہے یا رکھی تھی۔ شاہ زیب کا ایک اور آرگومنٹ، تھوڑا سا بڑا آرگومنٹ، لارجر آرگومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جماعت اسلامی بنتی جا رہی ہے طریقے انصاف جو ووٹوں کی پارٹی تھی، وہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یہ جو اسد عمر صاحب نے کہا نا کہ ہمارا کارکن تو ہمیشہ بڑا تگڑا رہا ہے اور یہ ایک اچھی خصوصیات ہے، تگڑا رہا ہے، ووکلی اگریسو رہا ہے یا پیسفلی اگریسو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈنڈا بردار چیز ہے نا، یہ نہیں تھی۔ خان صاحب کو کھڑے ہو کے کہہ دینا، یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں خان صاحب کے کارکن میں، خان صاحب کو کھڑے ہو کے کہہ دینا، پروٹیسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں تحریک انصاف میں اور اس کی خصوصیت ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی خصوصیت سے ڈرفٹ کر رہی ہے تحریک انصاف۔ وہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے، بڑا ایجوکیٹڈ کارکن ہے، یہ ڈنڈا اس کو پکڑا دینا اور پھر وہ کاغذات چیک کر رہا ہو اور یہ سینس میڈیا پہ جا رہے ہوں، یہ تحریک انصاف والی بات پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے جو میں جماعت اسلامی والی جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں نا، جماعت اسلامی کا جو فوکس رہا ہے ہسٹوریکلی وہ ووٹس پہ کم اور اسٹریٹ پاور پہ زیادہ رہا ہے، اور خان صاحب کو اس قوم نے 75 لاکھ ووٹ دیے ہیں، سیٹس میں شاید وہ اتنا نہ ٹرانسلیٹ ہوئے ہو بٹ 75 لاکھ ووٹ دیے ہیں۔ تو خان صاحب کیا جماعت اسلامی اپنے پیچ پر لے کے آ رہی ہے ان کو؟ یہ خان صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرز کی سیاست کے اسٹریٹ پاور پہ زیادہ یقین رکھنا ہے، حالانکہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، آپ ہی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے مگر آپ اسٹریٹ پر بھی اسی طریقے سے ہیں، آپ ہی کے انڈر پولیس ہے مگر وہ پولیس کاغذات چیک نہیں کرتی، آپ کا کارکن چیک کرتا ہے، حالانکہ پولیس آپ ہی کے انڈر ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹ پاور ہے، جو جس کی ڈیمونسٹریشن ہسٹوریکلی اس طریقے سے جماعت اسلامی کرتی تھی اور پھر وہ ووٹ بینک ان کا ختم ہوتا گیا اور اسٹریٹ پاور ہی رہ گیا، اس طرف تو نہیں جا رہی طریقے سے۔ جذباتی لوگ ہیں، لیکن میں سلیم صافی صاحب سے سوال پوچھ لوں، پھر اسد صاحب دونوں کا جواب اکٹھا دیجیے گا۔ صافی صاحب ایک آپ بھی ان کے دو سوال آلریڈی جمع ہو چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ تینوں کا جواب دیجیے گا۔ صافی صاحب ایک جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ، یا جو ایک بڑا مقبول نقطہ نظر آپ نظر آئی کہ جو سیاست ملک نے دیکھے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، زبانی جمع خرچ بھی بہت ہے، آپ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن دیکھیں تو UN جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہیں، ڈرون حملوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ڈرون حملوں میں جب لوگ مرتے ہیں اس پہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ لیٹویا کا وزیر اعظم 54 لوگوں کے مرنے پر استعفیٰ دے دیتا ہے، وزیر اعظم ایک شاپنگ مال کے گرنے پر مستعفی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ ڈرونز میں مرے، بم دھماکوں میں مرے، کسی اور جگہ مرے، ٹرین ایکسیڈنٹ میں مرے، یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم کچھ نہیں کرتے، نہ وزیر اعظم کچھ کرتا نہ حکومتیں کچھ کرتی۔ تو وہ تحریک انصاف کا کارکن آپ سے یہ کہے گا کہ صاحب جہاں کوئی اور کچھ نہیں کرتا ہم کچھ کر تو رہے ہیں، آپ اس ایکشن کو تنقید کیوں کرتے ہیں؟ اس ایکشن دیکھیے کاشف صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے لیے الگ الگ ایشو تلاش کیے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، کوئی پاکستان کا بن گیا ہے، کوئی قوم پرستی کا بن گیا ہے، اب کوئی ڈرون کا بن گیا ہے، کوئی طالبان کا بن گیا ہے۔ تو جو لوگ طالبان کے ہاتھوں مرنے والے لوگوں پہ احتجاج کرتے ہیں وہ ڈرون کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو ڈرون پہ کرتے ہیں تو یہ پھر دوسروں کی نہیں کرتے۔ مثلا اب خیبر پختونخوا کی حکومت کو عوام نے مینڈیٹ ڈرون حملوں کو بند کرنے کا نہیں دیا ہوا ہے، وہ نواز شریف کو دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے عوام مستقبل میں نواز شریف کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ ان کو صوبے کے اندر مہنگائی ختم کرنے کا اور امن و امان قائم کرنے کا دیا ہوا ہے۔ اب ان کے 2 MPAs اور 1 وزیر تو مر گئے، اور ظاہری بات ہے کہ ان ڈرون حملوں میں اس روز ہنگو میں مرنے والی جانیں وہ بھی قیمتی ہیں، لیکن جو ان کے 2 MPAs اور 1 وزیر مرے ہیں وہ بھی تو قیمتی ہیں۔ پھر اس کے لیے ڈرون کے لیے نہ عمران خان اور نہ پرویز خٹک صاحب اس دنیا میں جواب دہ ہیں، نہ قیامت میں جواب دہ ہوں گے، اس کے لیے نواز شریف صاحب یا ملک کے دوسرے حکمران ہوں گے۔ لیکن جو MPAs مرے ہیں اور جو ان کا وزیر مرا ہے ان کے صوبائی حدود کے اندر، اس کے لیے یہاں پہ بھی یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور قیامت میں بھی یہ ذمہ دار ہوں گے۔ اب جب یہ لوگ اپنے 2 MPAs کا اور 1 وزیر کو نہ بچا سکتے ہیں، نہ اس کا باز پرس کر سکتے ہیں، نہ
خوف کے مارے قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے مارا ہے، حالانکہ وہ تحقیقات سب مکمل ہو گئی ہیں، تو یہ صوبے کے عام آدمی کو کیا تحفظ دے؟ دوسری بات میں ایک کا جواب لے لوں، دوسری بات پھر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ذرا ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب، آپ نے یہ دونوں کرٹیسزم سنے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ گاڑیاں روکنے کا اختیار جو ہے وہ قانونی ہے یا نہیں ہے۔ کاشف، یہ ایک عام صورتحال کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جمہوری روایت کا حصہ ہے جس کو سول ڈس اوبیڈینس کا نام بھی دیا جاتا ہے، پبلک ڈسپلے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جس وقت 10 لاکھ لوگ روم کی سڑکوں پہ جمع ہوتے ہیں امریکہ کے عراق کے حملے کے اوپر، تو آپ کے خیال میں وہاں سڑکیں بند نہیں ہوتی، گاڑیاں رکتی نہیں ہیں، ٹریفک مفلوج نہیں ہو جاتا؟ جب برکلے کے اندر، سان فرانسسکو کے پاس، امریکہ کے اندر دنیا کی بہترین یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ہاتم پائی ہوتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، سوئی گیس پھینکی جاتی ہے اور لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، دنیا کے بہترین سٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی دنیا کی، لیکن کوئی گاڑی کے کاغذات چیک نہیں کر سکتا۔ اسد عمر صاحب، سر یہ ان میں سے کوئی گاڑی کے کاغذ چیک نہیں کر سکتا۔ کوئی کاشف اسپیسیفک بات نہیں کر رہے ہم، یہ کہ آپ کے خیال میں امریکہ کا لا الاؤ کرتا ہے کہ پولیس مین کو پکڑ کے اس کو مارا جائے؟ برکلے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ کر رہے تھے۔ ہم یہ بات، آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ اچھی بات ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، وہ برکلے میں کیوں ہو رہا تھا اور یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب وہ حکومتیں جن کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت اقدامات کرنے کی، جب وہ اقدامات نہیں کرتے ہیں تو پھر عوام جو ہے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے بھی لیتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں۔ یہاں تو پھر لیڈرشپ انہوں نے روک دیا، ایک دن انہوں نے غلط کام کیا، حکومت نے کھڑے ہو کے بیان بھی دے دیا کہ یہ غلط ہے، مت کرو، جس نے کیا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ یہ کل ریاکشن جو ہے ایسی جگہ سے بھی آ سکتا ہے جن کی کوئی لیڈرشپ نہ ہو، جن کو روکنے والا نہ ہو۔ میرا دوسرا سوال جو جماعت اسلامی، نہیں سر، جماعت اسلامی والے سے پہلے اصل ایک معاملہ یہ ہے، اگر اجازت ہے بریک لے لوں، بریک کے بعد یہ سوال اٹھانا تاکہ اس کو ڈیبیٹ کو بھی آگے چلائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شاہ زیب، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی سے کہ دیکھیں، جب خیبر پختونخوا کی سپلائی کو بند کرتی تو کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ وفاق نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس لیے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے لیا، یا پھر تحریک انصاف کا کراچی کا کارکن پروٹیسٹ کر کے روکتا تو کہتے جی سندھ حکومت نے نہیں کیا کام، یہ سندھ حکومت کی پولیس کو کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے کارکن یہ کام کرتے ہیں تو یہ مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کم لگتا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو پولیس سے کرانا تھا وہ نہیں کر رہی، اس لیے ہمارے کارکن کر رہے ہیں، یہ تو اپنی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج ہو گیا نا سر۔ بالکل۔ اسد صاحب، شاہ زیب نے شاید پاکستان کا دستور نہیں پڑھا ہوا ہے، اگر یہ دستور پڑھ لیں اور اس کی پیچیدگیاں سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا اور پختونخوا کی حکومت کیوں نہیں کر رہی تھی۔ میں لیکچر نہیں ان کو دوں گا، صرف یہ مشورہ ہے، دستور پڑھ لیں۔ میں دستور پڑھ لوں گا، پر دستور میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بتاؤں کہ پرویز خٹک صاحب نے لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ ہمارے یہاں امن خراب ہو سکتا ہے، اس لیے جب تک آپ سارے پروونسز کی ریپرزنٹیشن نہیں بلاتے ہو سپلائیز کو روک دیں۔ اسد بھائی، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکشن 144 لگاتے ہیں کیونکہ امن کا خطرہ ہے، نہیں جائیں گی نیٹو سپلائیز، یہ تو دستور میں، یہ تو ہے، یہ تو قانون اجازت دیتا ہے، لگا دیں چیف منسٹر صاحب سیکشن 144۔ سلیم صافی صاحب، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، یہ سوال اسد صاحب میرا بھی ہے۔ میں ابھی خیبر پختونخوا سے آیا، ویسے اکثریت جو لوگ ہیں نا خیبر پختونخوا میں، وہ عمران خان کی سپلائی لائن روکنے کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ میں اگری کر رہا ہوں آپ سے، میرا بھی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگ یہ جو غیرت کا نعرہ ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نعرہ ہے، اس کو بائے کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے قوم کا، اس قوم کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی جس قوم کو آج آپ نے فرض کرے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جس قوم کے ساتھ، اس کو بتائیں کہ مذاکرات کیوں ضروری ہے، مذاکرات نہ ہوئے تو لڑنا بھی پڑے گا۔ آپ کا تو اس پہ بڑا کلیئر اوپینین ہے، لیکن ان کو انیہ ایک چیز کے پیچھے نہ لگائیں، کوالیفائی کر کے ان کو بتائیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے۔ جب آپ ان کو ایک کنوکشن دے دیتے ہیں، کسی بھی قسم کی کنوکشن ہو، وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے، پھر ملیٹنٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ ڈو یو اگری کہ یہ تحریک انصاف نے لوگوں کو کر دیا ہے ایسے؟ نہیں کاشف، میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ اگری نہیں کروں گا، پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے۔ اگر ایسا ہو، اگر آپ کا مفروضہ درست ہو تو بالکل درست بات ہے کہ پھر حالات اس طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن میں اس کو، آپ نے سوال 3 پوچھے تھے، میں نے پہلے کا جواب بھی دیا۔ میں صرف شاہ زیب کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی سچویشن اور اس کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں نا،
تو ایک سمپل ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ پروپورشنیٹ ریئیکشن تھا یہ نہیں تھا. مجھے بہت اچھی بات یہ پسند آ رہی ہے کہ ہمارے تمام اینکر جو ہیں, جو میڈیا والے ہیں, وہ قانون کی اتنی پاسداری کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی وائلیشن کے اوپر بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, ان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کسی سے کاغذ بھی کیوں دیکھے گئے, لیکن ذرا سا یہ یاد کر لیں کہ یہ کاغذ دیکھے کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ ایک دنیا کی طاقت بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑا کے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اور پشاور ہائی کورٹ کے مطابق وار کرائمز کمٹ کر رہی ہے, اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت سوائے بیان دینے کے اور کچھ نہیں کر رہی ہے. تو ذرا سا وہ پروپورشنیٹنس آف دا ریسپانس کو ذرا سا دیکھ لیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں نہیں. اب آ جائیں جی اگلے سوال کے اوپر, جماعت اسلامی والی. تو فرینکلی میری تو جماعت اسلامی والی آرگیومنٹ تو ہے, میرے تو پلے ہی نہیں پڑی. شاہد بہت انٹیلیجنٹ, میں آدمی بولنے والا تھا, لڑکے آلموسٹ جوان ہیں, اب مجھے بہت پسند ہے. تو ان کے ذہن میں کیا ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کی انٹل 2002 میں, اس میں بھی ایک جونیئر پارٹنر تھے ایم ایم اے کی گورنمنٹ کے اندر, جے یو آئی بڑی پارٹی تھی وہاں پہ, ان کی تو کبھی حکومت ہی نہیں ہے, انہوں نے حکومتی کام نہیں کیا. تحریک انصاف جو ہے اس وقت ایجوکیشن ریفارم کے پاس بھی کام کر رہی ہے, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہائی وے بنانے کی بھی کام ہو رہا ہے, ہیلتھ سسٹم کو ریویمپ کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے, انرجی سیکٹر ریفارم کرنے کی بھی کام کی جا رہی ہے. تو شاید ٹی وی کے ٹاک شوز کے اوپر آپ کو صرف ڈرون سننے کو مل رہا ہو, لیکن تحریک انصاف کی سیاست صرف ڈرون نہیں ہے. تحریک انصاف کی سیاست کے اندر گڈ گورننس بھی ہے, کرپشن کے خلاف ایکشنز بھی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہے. یہ تمام کام تحریک انصاف کی سیاست میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب 5 سال پورے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے, تو اس مجموعی کارکردگی کے اوپر وہ ووٹ ڈالیں گے. سلیم صافی صاحب, آخری بات آ جاتی ہے سر اجازت دیں کیونکہ وقت کم ہے, میں صافی صاحب کو, صافی صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں تو اسد عمر صاحب جیسے پڑھے لکھے اور دنیا سے باخبر, اور ہمیں تو بڑی توقعات تھی ان جیسے لوگوں سے اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگوں سے, کہ جو تحریک انصاف کے ہاں یہ جو تصوراتی باتیں کی جاتی ہے یہ لوگ جا کے اور کو ٹریک پہ لے آئیں گے. لیکن اب تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ڈرون کا ہر پاکستانی مخالف ہے, لیکن کیا یہ ڈرون حملے جو رنگ روڈ پشاور کا وہ دکاندار جو بیچارہ کبھی دھماکوں میں مر رہا ہے, جس کی معیشت پہلے سے تباہ ہو چکی ہے, یا وہ ٹرک ڈرائیور جو کہ کبھی ادھر مار کا آ رہا ہے, جو کبھی ادھر مار کا آ رہا ہے, یا وہ پختون جو کہ پہلے سے در بدر ہو چکے ہیں, تو کیا یہ ڈرون حملے وہ کروا رہے ہیں؟ احتجاج کی جگہ تو یا لانگ لے ہے امریکی سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر, اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی تمام قیادت کے ساتھ امریکی ویزے موجود ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی اسد عمر صاحب وہ آئے تھے, اب تو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز بھی ہیں, اس میں جا سکتے. تو ایک یا جگہ تو وہ ہے, یا پھر دوسری ہے ہمارا جوائنٹ ہیڈ کوارٹر یا جی ایچ کیو یا ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر. اور اگر بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے تو پھر شاہراہ دستور اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے. کیا کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جس دکاندار کا کاروبار یا جس چولے فروش کا یا جس ٹرک ڈرائیور کا اس دن خراب ہو گیا, شام کو ان کے بچوں نے کیا کھایا ہوگا؟ پھر یہاں پہ آ جائیے کہ جو وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے احتجاج کرنا ہے, تو میں اور آپ تو کہتے ہیں کہ چودھری نثار نے کچھ نہیں کیا تھا, وہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھے, لیکن ان کے قائد محترم روزانہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت کچھ کام کر لیا تھا, امریکیوں نے کام خراب کر دیا. تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں, دوسری بات یہ کہ یہ اگر غیرت کا تقاضا ہے اور جذبات کا تقاضا ہے تو خیبر پختونخوا کے لوگ سب تو ڈرون کے خلاف ہے, لیکن وہ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب اور وزراء صاحبان تو وہاں سے آ کے ادھر ہمارے ساتھ روڈ پہ نہیں بیٹھتے, اس غیرت کا مظاہرہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں اجازت ہے میں یہ جواب لے لوں اسد صاحب سے. اسد صاحب, ان کے جنرل سیکرٹری کیوں جا کے ادھر نہیں بیٹھتے کہ پارٹی عہدیدار نہیں ہے, وزراء نہیں تھے بیٹھے وہاں پر, کیوں نہیں بیٹھے تھے, کیوں صرف پارٹی ورکرز کریں؟ اسد صاحب لاسٹ آنسر سر. دونوں چیزوں کا میں جواب دے دوں جی. ایک تو انہوں نے پوچھا کہ یہ باقی جگہ پہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو سلیم صافی صاحب کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ لندن میں بھی احتجاج کیا ہے تحریک انصاف نے اس کے خلاف, امریکہ کے اندر بھی احتجاج ہوا ہے, نیو یارک میں ہوا ہے, واشنگٹن ڈی سی میں ہوا ہے, لاس اینجلس میں ہوا ہے. کل اس کی اسمبلی کے سامنے 4 تاریخ کو آئی تھنک ایمبیسی کے سامنے بھی آ کے احتجاج کر رہے ہیں. تو تمام جگہوں پہ احتجاج کیے جا رہے ہیں. جہاں تک مجھے خوشی ہوئی کہ سلیم صافی صاحب کو پختونوں کا بھی درد ہے اور ان کے چھولے والے اور ٹرک چلانے والے کی جو مزدوری ہے اس کا بھی ان کو احساس ہے.
لیکن سلیم صافی صاحب وہ ٹرک چلانے والا اور وہ چھولا بیچنے والا آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ڈرون اٹیک کے خلاف ہوں اور عمران خان صاحب اس ڈرون کے خلاف جو کھڑے ہو رہے میں ان کے ساتھ ہوں. وہ پختون اپنی ایک وقت کی روزی چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ اپنی غیرت کے اوپر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وزیر اعلیٰ اور آپ کے قائدین کیوں نہیں ہے تیار؟ کہ ان میں غیرت نہیں ہے؟ سر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب سٹارٹ کیا تھا آپ کو پتا ہے عمران خان وہاں پہ تھے, میں تھا اور باقی سینٹرل قائدین تھے. ہم نے خصوصی طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیونکہ یہ کام نہیں کرنے جا رہی ہے تو ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے کسی نمائندے کو وہاں نہیں بٹھانا چاہتے تھے. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کرے گی, آپ کو پتا ہے عمران خان جا کے سڑکوں پہ بھی رو چکے ہیں, ہم وزیرستان جا چکے ہیں, سارے ہمارے اوپر ڈیتھ تھریٹس تھی, بم انہوں نے کہا اٹیک ہوگا, سنائپر فائر ہوگا. عمران خان بھی گئے تھے, ہم بھی گئے تھے, سر ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. اس میں ایک ایشو ہے نا کہ آپ پھر یا تو اسد کیسر صاحب وہ اسپیکر ہیں تو پھر پریزیڈنٹ بھی ہیں, پھر آپ پریزیڈنٹ کو جب صوبے کے چیپٹر کا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہوگا ادھر تو آپ بتائیں نا لیڈر لیس کارکن وہی کریں گے جو ہو رہا ہے. یا تو آپ اسد کیسر صاحب سے پریزیڈنٹ شپ واپس لے کے کوئی نیا پریزیڈنٹ بنائے جس طریقے سے آپ نے چیف منسٹر صاحب سے جنرل سیکرٹری, تو یہ کچھ چیزیں کریں نا تحریک انصاف کے حکومت نہیں آ رہی مگر جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی آدھی شوکت یوسف زئی اور اسد کیسر صاحب کیونکہ حکومت میں یا پھر اسپیکر بنے ہوئے تو وہ بھی ان کی ریپرزنٹیشن بھی وہاں پہ. بریفلی اسد عمر صاحب بریف آنسر دین آئی ہیو ٹو کلوز. یہ شاہزیب صاحب بہت شاہزیب اچھا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اور یہ ایک پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے پہلے پرویز خٹک صاحب اپنا عہدہ چھوڑ چکے ہیں اور پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. میرے بھی یہی رائے ہے کہ ہمیں پارٹی کے عہدوں کو اور حکومت کے عہدوں کو الگ کرنا چاہیے. صرف اس کی بات دھرنے کی بات نہیں ہے, ایک صوبے کے اندر لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک پارٹی لیڈرشپ چاہیے جو فل ٹائم یہ کام کر سکے. تو اس بات سے میں ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر فل ٹائم پارٹی لیڈرشپ ہو تو معاملات بہتر طریقے سے سنبھالے جائیں گے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. اور اب زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے. ایک طرف آرگومنٹ وہ تھا, دوسری طرف مرکزی حکومت کا بھی آرگومنٹ ہے. میاں صاحب کے اوپر تھوڑا سا کہ میاں صاحب کی پالیٹکس کیسی چل رہی ہے. ہم عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو یا بہت زیادہ ایکٹیویزم ہے ان کے اندر. یہاں پر کیا یہ مسئلہ ہے کہ ایکٹیویزم ہی نہیں ہے؟ نہیں, میاں صاحب کی پالیٹکس تو چل ہی نہیں رہی. میاں صاحب کی حکومت چل رہی ہے کیونکہ پالیٹکس پارٹی سے چلتی ہے اور پارٹی تو حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ آپ کو کہیں نظر آئی ہے, کوئی نون لیگ کا اجلاس ہوا ہو تو میاں صاحب کی پالیٹکس تو چل ہی نہیں رہی. میاں صاحب کی حکومت چل رہی ہے, اس میں بھی انیکشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کاشم واجد صاحب آپ کو یاد ہوگا جب حکومت بنی تو کچھ چیزیں ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے تھے میاں صاحب سے کہ اسرٹ بھی کریں گے, اداروں کے چیفز بھی لگیں گے اور زبردست طریقے سے وہ بورڈز بھی بنیں گے اور اداروں کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. کچھ نہیں ہو رہا. اکانومی کے فرنٹ پر آپ دیکھ لیں کیا ابھی ہم ڈرونز کی بات کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے وہی وربل چیز ہے جو وربل چیز. اور مجھے یاد ہے میاں صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ڈرونز اس لیے ہو رہے ہیں کہ عوام کو سچ نہیں بتایا جاتا, اس 17 کروڑ عوام کا حق نہیں سمجھا جاتا کہ انہیں سچ بتایا جائے. تو آج بتا دیں میاں صاحب آج کیا سچ ہے. وہ کہتے تھے کہ حکومت ملی ہوئی ہے, مرضی سے ہوتے ہیں, تو آج کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا. اب تو میاں صاحب کے راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے نا. اب تو آرمی چیف لگ گئے ہیں, چیف جسٹس اپنی مرضی کے نامینیٹ ہو گئے ہیں, جو سینئر موسٹ ہیں ڈیفینیٹلی آرمی چیف اپنی مرضی کے لگ گئے ہیں. اس کے باوجود کام ہوتا نہیں نظر آ رہا. اکانومی پیچھے جا رہی ہے, ڈالر بڑھے جا رہا ہے اور اداروں کے چیف نہیں لگ رہے, دھماکے ہو رہے ہیں, وار آن ٹیرر پہ کچھ نہیں ہو رہا. چوہدری صاحب کی ریٹورک الگ ہے, سرتاج عزیز صاحب کی الگ ہے, میاں صاحب کا بیان الگ ہے, پرویز رشید صاحب الگ بات کرتے ہیں, ہر طرف الگ. زعیم قادری صاحب یہ میاں صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. شاہزیب صاحب کی بات میں نے بالکل سنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن حالات میں اکانومی کی بات انہوں نے فرمائی تو میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یقیناً پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو کچھ ہمیں ملا اس کو ہم نے لے کر آگے چلنا تھا. ہم اس کا ڈھول نہیں پیٹ رہے. سب کو پتا تھا کہ جو فگر فجنگ اور ریلیپس اکانومی کا ہوا ہے اس کو ایک دم درست کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے, میں مانتا ہوں کہ اس ریسٹرکچرنگ کون سے ادارے کی ہوئی ابھی تک؟ کچھ تھوڑے سے اکنامک برڈنز. سر کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کی ریسٹرکچرنگ ہوئی. جی میں اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہا ہوں. اکنامک ریسٹرکچرنگ بھی یہ بھی بڑا اچھی بات ہے نا. چلیے ادارہ چھوڑیں. اکنامک ریسٹرکچرنگ اگر آپ اداروں کی زعیم بھائی, میں اکنامک ریسٹرکچرنگ میں پاکستان کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے نا کہ 20 سال سے پالیسیز اور ریسٹرکچرنگ نہیں ہوئی. اچھے اور برے حالات کے تحت معیشت چلی ہے. انٹرنیشنلی حالات اچھے ہیں تو اچھی چل رہی ہے, برے ہیں تو بری چل رہی ہے. یہ ریسٹرکچرنگ کیا کی میاں صاحب نے بجٹ میں, یا کوئی ٹیکس نیا لگا دیا؟ میں مختلف تناظر میں دیکھتا ہوں. دیکھیں ہر چیز کو کرنے کے کچھ ٹائم پیریڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی سب کے علم میں ہے.
یہ ریسٹرکچرنگ اس لیے ضروری تھی کہ خزانہ بالکل خالی تھا اور جو اویلیبل ریسورس تھا اس کی کلیکشن بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا. آپ نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ ایف بی آر کی 4000 ارب روپے کی کرپشن ہو یا ٹیکس کلیکشن کے معاملات ہوں یا چیزوں کو دیکھیں. عرض یہ ہے کہ مہنگائی کی اسٹرائڈ کی بات آپ نے کی تو یقیناً جو ریسٹرکچرنگ ہوئی بجلی گیس اور تیل کی قیمتوں میں وہ اس لیے کرنی پڑی کہ سسٹمز کو چلانے کے لیے بہرحال یہ ریکوائرمنٹ تھی, لیکن اس کے بعد کا جو پروسیس ہے 30, 35, 32 لاکھ لوگوں کو آپ نے نامنیٹ کیا ہوا جن کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور اس کے بعد سو آن اینڈ سو فورتھ, تو وہ جو ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی ہونی ہے, وہ جو ٹیکس کلیکشن کا نظام افیکٹولی چلایا جانا ہے اور اس ایف بی آر کی کرپشن کو آپ نے ڈیو کوسٹ. لیکن اس میں زعیم صاحب مہنگائی بڑی کر دی آپ نے جس کے خلاف عمران صاحب دھرنا دیں گے 22 تاریخ کو. ذرا سلیم صافی صاحب کا آرگومنٹ سن لیجیے گا. صافی صاحب یہ آپ جو بار بار کہتے ہیں میاں صاحب صرف پنجاب کے وزیر اعظم ہیں, یہ زعیم قادری صاحب لائن پر موجود ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. دوسری بات یہ کہ وہ شروع میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو مینڈیٹ زیادہ پنجاب سے ملا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کی وفاقی کابینہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سوائے سرتاج عزیز کے باقی اگر دیکھیں تو سرتاج عزیز صاحب بھی چونکہ نام کے تو پختون ہیں لیکن رہتے لاہور میں ہیں, ان میں آپ کو کوئی پختون نہیں ملے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے سنگین مسئلہ بلوچستان کے لوگوں کو اور خیبر پختونخوا اور فاٹا کے لوگوں کو درپیش ہے. ہم نے اس حوالے سے ان کو زیادہ فکر مند نہیں دیکھا. اب تک وہ خیبر پختونخوا کا صرف ایک دورہ کرتے ہیں, وہ بھی گورنر ہاؤس تک گئے, وہاں سے واپس پھر سیدھے آ گئے. اور سر کیا سبزیاں خریدے جا کے مارکیٹ سے, اب کیا چاہتے ہیں وہ کریں کیا پھر؟ نہیں, جن کو انہوں نے چیف ایگزیکٹو بنا دیا ہے فاٹا کا, انہوں نے ابھی تک فاٹا کی شکل نہیں دیکھی. خود میاں صاحب اس طرف نہیں گئے. پھر اگر قومی سلامتی کے معاملات پہ سب سے زیادہ پرابلم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, لیکن جب ISI سے بریفنگ دی جاتی ہے تو اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں کے نہیں ہوتے. جب چین جاتے ہیں اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں لیکن خیبر پختونخوا نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا اور بھی اہم مناصب جو اس وقت ان کے ڈسکریشنری اختیارات کے تحت آتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں اہم بیوروکریٹک جو پوزیشن ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہماری تو خواہش ہے اور قوم نے بھی ان کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا تھا, تو ہماری تو دعا بھی اور خواہش بھی ہے کہ وہ پنجاب تک محدود نہ رہیں اور پورے پاکستان کا وزیر اعظم جائے. یہ ابھی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں 2 MPs اور 1 وزیر مر گئے. اس حوالے سے تو کوئی وزیر وفاقی وزیر بھی ان کے جنازے پہ نہیں کیا. میں یہ جواب لے لیتا ہوں زعیم قادری صاحب سے, اگر اجازت دیں میں ان سے جواب لوں. زعیم قادری صاحب, ایک اور کرٹیسزم میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ڈرون حملوں پر پیپلز پارٹی کی طرح سے بیان بازی ہے, کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ, اور وہ باقی جو پنجاب کی بات کر رہے تھے. دیکھیں کاشف, میں صرف یہ بات عرض کروں گا, سلیم صافی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا فین ہوں. عرض صرف یہ ہے کہ ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ سب سے پہلا انیشیٹو جو لیا گیا وہ کہاں لیا گیا؟ کراچی میں لیا گیا. کراچی کی وہ صورتحال جو آج سے 15-20 ہفتے پہلے تھی آج نہیں ہے, ڈیو ٹو اے ویری سیریس اٹینشن ٹوورڈز دیٹ ایشو. آج کراچی جو ہے وہ جس کو ہم اکنامک ہب کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کی جانے والی دہشت گردی اور شرانگیزی جو ہے وہ اس ملک کی اکنامک سسٹم کو چوک کر رہی ہے. ہم نے پچھلے 4 ہفتے میں 5 ہفتے میں جو کام وہاں کیا, جو محنت کی, آج وہ ثمرات دے رہی ہے. آج وہ سچویشن نہیں ہے کراچی میں جو تھی. تو ایک ایک کر کے چلا. آپ نے بلوچستان میں دیکھا, بلوچستان میں ہم نے وہ ان لوگوں کو لے کے آئے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہاں سیپریٹزم ہے, لوگ علیحدگی کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آئیے, اپنی حکومت سیکریفائز کر کے ان کو عرض کیا. یہ بہت بڑا پولیٹیکل سٹیپ تھا. اور تیسری طرف آپ دیکھیے کہ ہم نے KPK کے وزیر اعلیٰ گواہ اس بات کے, جب وہاں تشریف لے کے گئے ان کو ہر چیز پہ آن بورڈ لیا اور یہ کانفیڈنس دیا. لیکن سر ڈرونز پر بیان بازی کی یہ بات درست ہے ان کی, اور وزراء بھی موجود ہے اس کے اندر. عبدالقادر بلوچ صاحب ہیں, جی ہاں, ڈپٹی اسپیکر سرحد سے ہیں, وزراء بھی ہیں, سردار یوسف بلوچ ہیں, اور امیر مقام کو بھی اسی بنایا گیا. قائد صاحب, یہ جو کراچی کی بات آپ نے کی اس پر تو بالکل میاں صاحب کو
پورے نمبر دینے چاہیے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میاں صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے کرنا ہوتا تو پہلے کرتے. مگر کراچی میں کیا کیا میاں صاحب نے؟ بلوچستان کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے، میں اگر مجھے موقع دیجیے. کراچی میں کیا کیا میاں صاحب نے؟ کراچی میں میاں صاحب نے ایکشن لے کے ریاست کے اوپر اور حکومتی رٹ کے اوپر عوام کا کانفیڈنس جو بہت خراب ہو گیا تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کی، اور کیا بھی ہے. یہ کیا ہے نا. مگر باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ باقی ملک میں میاں صاحب کے اندر یا ریاست کے اندر عوام کا کانفیڈنس وتھ ریسپیکٹ ٹو امریکہ جو دھڑا دھڑ ڈرون مار رہا ہے، وہ میاں صاحب ریاست کے اندر عوام کا کانفیڈنس اور نیچے آیا. میاں صاحب کیا ٹماٹر 200 روپے کلو. ایک تو سر وتھ ریسپیکٹ ٹو امریکہ کمایا، ایک وتھ ریسپیکٹ ٹو دہشت گردوں کے ریسپیکٹ میں بھی عوام کا کانفیڈنس ریاست کے اندر گھٹا ہے کہ وہ ان کا ایک حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں مارا جاتا ہے، ریاست نیچے لگی ہوئی ہے. دہشت گرد اپنی مرضی کے بیانات دیتے ہیں. ہمارے چیف منسٹر عجیب، ہمارے انٹیریئر منسٹر عجیب بات کر رہے ہیں. تو میں کراچی میں جس طریقے سے میاں صاحب کی آنے کے بعد ریاست اور حکومتی مشینری کے اندر عوام کا کانفیڈنس بڑھا ہے، اوور آل ملک میں میاں صاحب کی وجہ آنے کے بعد یہ کانفیڈنس گھٹا ہے وتھ ریسپیکٹ ٹو امریکہ بھی، وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹیررسٹ. جی زعیم قادری صاحب، I would humbly disagree. بلوچستان میں جو سٹیپس لیے گئے ہیں اور جس طرح ان لوگوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے جو نگلیکٹڈ تھے پچھلے کئی برس سے، آج وہ کانفیڈنس پورے بلوچستان میں پرویل کر رہا ہے. چلیں آپ کی بلوچستان بھی میں نے مان لیا سر. زعیم صاحب بلوچستان بھی آپ کو دیا. اب آپ $110 کا ٹماٹر پیاز ٹماٹر کی قیمت آپ دیکھ لیں. یہ غریب آدمی کا ایشو ہے سر. آپ نے بجلی کا بل غریب کے پلے ڈال دیا سارا، آپ نے گیس کا بل غریب کے پلے ڈال دیا سارا. معیشت آپ کی لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. آپ نے بات کی غریب بجلی کے بل کی، آپ نے بجلی کے بل کی بات کی. دیکھیں 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے ڈومیسٹک صارفین کا پرسنٹیج 72% ہے. یہ بات طے ہے، یہ اسٹیٹسٹکس میں آ چکی ہے. وہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو آج بھی $2.25 ارب کی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. اب جو ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے سر، لیکن غریب کے ہاتھ سے تو سارا نکل گیا نا. تیل نکلا تھا پاکستان سے، جو آدمی ہم اس کو باہر چیزیں خریدتا ہے وہ تو انہی بنیادوں پہ خریدتا ہے نا کہ جب بجلی 300 یونٹ والے کی تو کم ہوگی، لیکن جو چیزیں بنا رہا ہے اس نے تو چیزیں مہنگی کر دی کیونکہ اس کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے. لیکن آپ کا بنیادی نعرہ تھا، جواب سن لیں، کرپشن کا جواب سن لیں. کرپشن، ڈرون روکنا، ادارے ٹھیک کرنا، اس میں کچھ نہیں. میں صافی صاحب کا سوال سن لیں، اس کا جواب دے دیجیے گا. صافی صاحب نہیں، میرا جواب 1 سیکنڈ میں لے لیجیے جلدی کوئکلی سر. ایک تو آپ نے ٹماٹر پیاز کی بات کی میرے بھائی. مہنگائی، کاسٹ آف پروڈکشن، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، ریٹیل اینڈ مارکیٹ ٹو فارم ایکسس. ہم نے جو بجلی، گیس اور یا آئل کی قیمتیں بڑھی، اس سے جو کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ آ رہا تھا دیٹ واز سپوز ٹو بی بٹوین 17 to 20%. یہ تھا وہ ایفیکٹ جو آنا تھا، لیکن وہ آیا 50 سے 60%. میں باقی صوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومتیں سچ نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر سپلائی جو سیزنل کراپس تھی ان کی قیمتیں یکسر بدلی، بڑھی. آج پچھلے 1 ہفتے سے ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز ان فیلڈ ہیں. ٹماٹر کی قیمت جو 150 پونے 200 تک پہنچی تھی آج وہ 90-97 روپے پہ آ گئی. لیکن جب وہ سیزن ہوگا، کیونکہ ہم نے امپورٹ بند کر دی ہے انڈیا سے، جب وہ سیزن ہوگا. کل پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک سبزی نہیں ہے، کوئی نہیں. کل مجھے میرے گھر پہ وہ بتا رہا تھا کہ 100 پتہ نہیں کتنے روپے کا وہ ٹماٹر خرید کے لایا. 100 روپے سے کم اس میں معافی چاہتا ہوں، 97 نہیں ہے. دیکھیں آپ نہیں آپ سن لیں نا کاشف، آف سیزن کراپ ہے نا یار. جب آف سیزن کراپ مارکیٹ میں ہوگی تو اس کی قیمت بڑھے گی. پہلے کب بڑھی ہے اس طرح؟ ٹماٹر 200 پہ چلا گیا آف سیزن کی وجہ سے گیا. لیکن میں ساتھ صاحب کو 240 پہ بھی 240 پہ بھی گیا آف سیزن میرے بھائی. دیکھیں یہ چیزیں مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کر رہا ہے، صوبائی حکومتوں کا کام ہے. ہم نے شروع کیا 2 ہفتے میں چیزیں مارکیٹ فورسز کو نہیں زعیم بھائی دیکھیں مارکیٹ فورسز واقعی صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے. مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے، میاں صاحب نے الیکشن سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں 500 ارب روپے چھاپ کے سرکولر ڈیٹ تو کریٹ کر دوں گا جو دوبارہ ٹرپل ڈیجٹ میں کھڑا ہے، مگر ٹیکس نظام بہتر نہیں کروں گا جس کی وجہ سے دوبارہ سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے، دوبارہ اپنے پیسے پرنٹ کرنے، دوبارہ پیسے پرنٹ کرنے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھنا ہے، دوبارہ معیشت پر امپیکٹ آنا ہے، دوبارہ ڈالر کا ریٹ بڑھنا ہے اور دوبارہ مہنگائی ہونی ہے. پورا سائیکل ہے. ذرا آپ سمجھیں نا اس کو. میاں صاحب اسٹرکچرل کچھ کر ہی نہیں رہے. آج اس پر ایک بریک کے بعد زعیم صاحب، ایک بریک کے بعد سر، ایک بریک کے بعد ایک جملہ آج کے دن تک 38 ارب سرکولر ڈیٹ جو پے کیا گیا. نہیں سر 38 ارب نہیں ہے. دیکھیں 200 کچھ ارب روپے تو پچھلے مہینے بتایا گیا تھا ہمیں کہ 200 ارب روپے ہو چکا ہے. بالکل برائے مہربانی اپنے فیکٹ چیک کر لیں. 28 بلین
It was 38 billion check. نہیں سر، میں معافی چاہتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں جو فیکٹ بتایا گیا تھا وہ اس سے بہت زیادہ، وہ ٹرپل ڈیجٹ سے زیادہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 100-150 ارب سے بھی زیادہ. اکانومک رول ہے، اسٹرکچرل چینجز میاں صاحب نہیں لائیں گے تو یہ پورا سائیکل جو میں نے آپ کو بتایا یہ پھر ریپیٹ ہوگا اور مہنگائی ہوگی. ایک بریک کے بعد سر، ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ ریمارکس فرام آل دیز پینلسٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک سلیم صافی صاحب آئیڈیا دیا گیا تھا الیکشن سے پہلے، کرپشن نعرہ تھا اس ملک کا، بڑے مسائل کی جڑ کرپشن ہے. کچھ ٹھیک ہوتا نظر آئے کہ کرپشن کے خلاف کچھ کیا ہو، جو ٹیکس نہیں دیتے چور ان کے خلاف کچھ کیا ہو، بڑے چوروں کے خلاف کوئی موو کیا ہو. ایک مرکزی حکومت نے بہت سارے نعرے دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے، آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے وہ؟ نہیں، وہ ان کی غلطی نہیں تھی، میرے خیال میں وہ ہماری غلطی تھی کہ ہم بے وقوف ہو گئے اور ہم نے ان نعروں پہ یقین کر دیا. اب ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے کوئی اگر سنجیدگی ہوتی تو پھر نیب کے چیئرمین کے حوالے سے یہ فیصلہ نہ کیا جاتا اور اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی جاتی، کوئی قدم اٹھا لیا جاتا. لیکن دیکھیں، یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ غلطی ہماری تھی، ہم جیسے لوگوں کی تھی. ابھی ہم رونا رو رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا اور فاٹا اور باقی چھوٹے صوبوں کا یا ایک صوبے تک سب کچھ محدود رہ گیا ہے. میرے خیال میں تو یہ وہ اس وقت اپنی پارٹی کو، یعنی مجھے ان مسلم لیگ کی قائدین پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو اس حکومت کی کا دفاع کرتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت میں آنے کے بعد کیا بحیثیت پارٹی مسلم لیگ کو ڈمپ نہیں کیا گیا ہے؟ آپ کو مسلم لیگ کی پارٹی کے کسی فورم کا اجلاس نظر آتا ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، معلومات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی ان کی پارٹی کی جتنی قیادت ہے، پیر صادر شاہ صاحب، سردار مہتاب صاحب، امیر مقام صاحب اور جگڑا صاحب وغیرہ، ان کو کسی بھی اہم فیصلے میں شریک نہیں کیا گیا ہے. وہ بیچارے جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. اور ڈرون حملوں کی پالیسی بتا دیجیے گا سر. ڈرون حملوں کی وہی پالیسی ہے جو سابق حکومت کی تھی اور اسی طرح ہو رہے ہیں جس طرح کے اب ہو رہے ہیں. تو اسی قیمت پہ چلتا رہے گا سارا کچھ. اب ظاہری بات ہے نا کہ ادھر بھی تو اب فورن پالیسی کی جو ٹیم بنائی گئی ہے، آپ دیکھیں وہ ایک تو شریف آدمی ہیں، ان کا تجربہ بھی تھا، لیکن ان کو تو شاید وہ خوشامد میں اتنے تیز نہیں ہے، تو وہ تو کڈے لائن لگی ہوئے عملاً جو سرتاج عزیز صاحب ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ فاطمی صاحب کر رہے ہیں. اور فاطمی صاحب کی کتنی تیاری تھی، میرے خیال میں آپ بھی اس بریفنگ میں موجود تھے کہ جب وہ واپس تشریف لے آئے، تو جب ان کی طرف سے جو تیاری ہوگی اور وہ اس کی بنیاد پہ پھر کام آگے بڑھے گا تو یہی ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اب وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ زعیم صاحب آئی گیو یو دی لاسٹ ورڈ آن دس. وفاقی حکومت کیا امریکہ سے رس کے بیٹھ جائے، کٹی کر لے؟ وفاقی حکومت تعلقات خراب کر لے؟ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے نا، وفاقی حکومت، کیونکہ میاں صاحب کو تیسری دفعہ چانس ملا ہے، اس قوم نے بھروسہ کیا ہے میاں صاحب کو ایکسپیرینس دکھانا ہے جو نہیں دکھا رہے. میک شفٹ ارینجمنٹ سے کام نہیں چلے گا سر. آپ یہ بیان کہ امریکہ مذاکرات کے دوران ڈرون نہیں کرے گا، یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. یہ بیان کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تاکہ مذاکرات ایک آپشن ایز این آپشن میں ایکسرسائز کرنے، ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. دو چیزیں کہی نا میاں صاحب نے کہ مجھے دونوں ہی چیزیں قبول نہیں ہے. یہ آیا نا، نہ ڈرون قبول نہ ہمیں وہ دہشت گرد قبول جو ہمارے ملک میں ٹریننگ لیتے ہیں. اگر آپ سے امریکہ کا ڈرون نہیں گرا سکتے، آپ کو لگتا ہے بہت بڑا فورن پالیسی ڈیزاسٹر ہو جائے گا اور آپ بڑا ڈرے ہوئے ہیں، تو پھر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں. کوئی تو کام کرے نا. انیکشن سے تو کام نہیں چلتا کہ آپ نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور جو کرے اس پر تنقید بھی بہت کرنی ہے. زعیم قادری صاحب، ڈرونز اور کرپشن کچھ کر رہے ہیں تو صحیح. جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا اور اس پہ بہت ہی سیریسلی کام ہوگا. میرے خیال میں زیادہ سٹریس ڈرون حملوں پہ تھا. ان تمام معاملات پر ہم بڑے واضح ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دیر ہے انف از انف. ہم نے اس کو یو این میں بھی اٹھایا، ہم نے براک اوباما کے ساتھ بیٹھ کر بھی میاں صاحب نے اس بارے میں بات کی. پارٹی انٹیکٹ ہے، پارٹی ویجیلنٹ ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ان تمام معاملات پر انشاءاللہ تعالی سیر حاصل اقدامات کریں گے. جو 25 یا 30 فرنٹ کھلے ہوئے تھے ان سب کو ایڈریس کیا گیا ہے، ان سب پہ اپنا جو ہے وہ انیشیٹو کیا گیا ہے. اس کے لیے کچھ